الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة نفر يحول وجوههم عن القبلة في القبر فاذهبوا وانبشوا قبورهم فإن لم تجدوا هكذا ما قلت لكم فهو باطل. قيل من هم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وبائع البشر وشاهد الزور وآكل الربا والناحية والمحتكر وتارك الجماعة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 ایسے اشخاص ہیں، 7 ایسے افراد ہیں جن افراد کے انتقال کے بعد جب ان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ہم اور آپ مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، دائیں کروٹ پر لیٹاتے ہیں اور اس کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے. یہ مسنون ہے، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 ایسے افراد ہیں جن کے مرنے کے بعد جب ان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَاذْهَبُوا، تم جاؤ، وَانبِشُوا قُبُورَهُمْ، اور تم ان کی قبروں کو کھولو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا، پس اگر تم نہ پاؤ اس طرح ما قلت لکم، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تو میری بات کو تم جھوٹ سمجھنا. حضرت علی نے پوچھا قیل من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 7 آدمی کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شارب الخمر، شراب پینے والا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کرے کہ بت کو پوجنے والا. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخمر من الکبائر ام الخوائس والفواحش. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر، جو اس دنیا میں شراب پیے گا، لقی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی اس حال میں کہ اسود وجہہ، اس کا چہرہ کالا ہوگا، ساقطاً علی لسانہ، اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوگی، علی صدرہ، اس کے سینے پر، یسیل علی قیہ، یسیل عنہا قیہ ودم، اور اس سے قے، پیپ، خون بہہ رہا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشرب الخمر، جو آدمی شراب پیتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ جہنم میں
9000 سال ان کو روک لیں گے۔ تو جو آدمی شراب پیتا ہے، توبہ نہیں کیا، اسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دوسرا کون شخص ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا آدمی انسان کو بیچنے والا۔ آج پورے عالم اسلام میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ آزاد ہے، غلام اور باندی اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مرد یا عورت کو اغوا کر لیتا ہے اور اس کو فروخت کرتا ہے، اس کا ثمن، اس کی قیمت استعمال کرنا یہ حرام ہے، اور آزاد کا بیچنا یہ حرام ہے۔ ایسا شخص جو آزاد آدمی کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس کو بیچتا ہے، خریدتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تیسرا کون آدمی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شاہد الزور، جھوٹی گواہی دینے والا۔ آج کورٹ ہو، کچہری ہو یا پنچایت ہو، جہاں کا آپ دیکھیے، روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے، جھوٹی گواہی کرے کے دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد بالزور مسک فی قبرہ خنزیر، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، قبر میں اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں اور اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تیسرا، آکل الربا، سود کھانے والا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں سود کھانے والے، کھلانے والے، ان کے بارے میں وعید ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو سود کا ایک پائی، ایک دانہ کھاتا ہے، ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنا۔ تو جو سود خوار ہے، جو سود کھاتا ہے، توبہ نہیں کیا، بغیر توبہ کے اگر وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ پانچواں کون شخص ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالنَّائِحَةُ، نوحہ کرنے والی عورت، ماتم کرنے والی عورت، جو گریبان پھاڑتی ہے، میت پر روتی ہے، چلاتی ہے، بال نوچتی ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ عورت مر جاتی ہے بغیر توبہ کے، تو قبر میں اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ چھٹا کون شخص ہے؟ غلہ کا اسٹاک کرنے والا، والمحتکر۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے سستے داموں میں وہ غلہ کو خرید لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں، اور جب مہنگا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ مہنگے داموں میں بیچتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شرعی حکم یہ ہے، اگر کوئی آدمی غلہ کو اسٹاک کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے سستے داموں میں خرید کر کے، لیکن اس کے جمع کرنے سے مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، فراوانی کے ساتھ لوگوں کو غلہ مل رہا ہے، اس صورت میں
اس کے اسٹاک کرنے سے، جمع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس کے لیے اسٹاک کرنا، جمع کرنا جائز ہے۔ اور اگر لوگ دانے دانے کے محتاج ہیں، ان کو غلہ نہیں مل رہا ہے اور یہ اسٹاک کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے اور یہ گراں قیمت میں بیچتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر جب یہ مر جاتا ہے، مر جائے گا اور توبہ نہیں کیا، مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ساتواں کون شخص ہے؟ ساتواں ہے تارک الجماعت، جماعت کو ترک کرنے والا۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بہت وعید ہے، یعنی وہ آدمی جو جماعت کے ساتھ نماز ترک کرنے کو، چھوڑنے کو وہ عادی بنا لیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں ہے جو توبہ نہیں کیا اور بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے تو قبر میں اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ 7 افراد ہیں، یہ 7 انسان ہے، جس انسان کی کرتوت کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان 7 کو مرنے کے بعد قبر میں اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو ان 7 جو عیوب بیان کیے گئے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔